السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ بارہا بزرگان دین کے آستانے پر مجھے جانے کا موقع مل جاتا ہے۔ موقع کیا مل جاتا ہے؟ یہ بزرگوں کی عنایت ہے، مہربانی، شفقتی اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے میری زندگی میں بس یہ سمجھو کہ بزرگوں سے کی نسبتیں بالکل میری زندگی سے جوڑ کے رکھی ہے کہ میں بارہا بزرگان دین کے آستانوں پر بس اللہ مجھے بھیجتے ہی رہتا ہے۔ اور ابھی بس سلطان الہند غریب نواز کی بارگاہ میں انشاءاللہ پہنچیں گے، اور آپ نے دیکھ ہی لیا۔ اور یہ ہمارے خاص بروڈا کے ہمارے ہر دل عزیز جناب قبلہ ریحان بھائی، جو ماشاءاللہ بڑے شفیق آدمی ہیں اور بزرگان دین سے بڑی محبت رکھنے والے ہیں۔ السلام علیکم۔ سلام پیش کیجئے ذرا جم کے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ۔ تو بس میرے دوستوں، اب آگے کا پروگرام جو بھی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش قسمتی کا موقع ہے کہ آج ہم ہند الولی عطائے رسول حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ عرف حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اجمیر شریف میں حاضر ہیں اور چھٹی شریف کی رسم کو ادا کر لیا ہے۔ تو آج ہم ایک گیسٹ ہاؤس کے روم میں بیٹھے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بات پیش کر دوں کہ یہ جو صاحب کو آپ جو دیکھ رہے ہیں، ہمارے اقبال صاحب جو جوناگڑھ سے ماشاءاللہ یہ ہر جمعہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے ہر جمعے کی آتے ہیں اور ہر چھٹی ادا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، غریب نواز اجمیر شریف اور جوناگڑھ کا فاصلہ قریب 950 کلومیٹر ہے، لیکن میرے دوستو یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج اس پرفتن دور میں، جبکہ آج انسان کے پاس وقت نہیں ہے، سمے نہیں ہے اپنے آپ کو دینے کا، اپنے بال بچوں کو دینے کا، اپنے پریوار کو دینے کا، آج ہر انسان نفس نفسی میں ہے اور دنیا داری میں بالکل ملوث ہے۔ لیکن یہ غریب نواز کا کرم دیکھیے آپ کہ یہ اللہ کا بندہ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں 950 کلومیٹر کے فاصلے کو طے کر کے ہر جمعہ آ کر یہاں پر جمعہ کی نماز ادا کرنا اور لنگر تقسیم کرنا، یہ ایک غریب نواز کی بہت ہی عطا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آج سرکار کی سرزمین پر ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم پر بھی سرکار غریب نواز کی ایسی نگاہیں کرم اور عطا ہو جائے کہ ہم بھی اسی طرح سرکار کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں۔ اور دوسری بات، میرے پاس ہمارے عزیز پیر طریقت حضرت قبلہ جناب فرقان صاحب شبیری، جو پالی کے رہنے والے ہیں، جن کی میری ملاقات میرے دوست کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ آپ بھی بڑے بہترین خطیب ہیں، تو میں حضرت سے کہوں گا، حضرت آپ بلند آواز میں ذرا حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات مختصر میں بتا دیجئے تاکہ زائرین کو پتہ چلے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے ولیوں کو نہ ڈر ہوتا ہے اور نہ خوف۔ جیسے آج عطائے رسول اپنے آستانے میں آرام فرما رہے ہیں، اسی طریقے سے حیات میں رہتے تھے، نہ کسی سے ڈرتے تھے اور نہ کسی سے خوف رکھتے تھے۔ بچپن کا واقعہ ہے، آپ کے والد محترم کا جب وصال ہو گیا، آپ اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے، علم سیکھتے
اور جب آپ کے والد کا سایہ سر سے چلا گیا تو آپ ایک باغیچے میں رہتے تھے اور اس باغیچے کی رکھوالی کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. جب اللہ کو غریب نواز کو نوازنا ہوا، عطائے رسول کو نوازنا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فقیر باغیچے میں آیا، باغ میں آیا اور عطائے رسول کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا، ہے بیٹے معین الدین کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور میں اس باغ کی رکھوالی کر رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کی رکھوالی کرتے کرتے حضور معین الدین غریب نواز نے فرمایا کیا کھانا چاہتے ہو؟ تو تواریخ ہے کہ حضور معین الدین غریب نواز نے اپنے باغیچے سے کچھ پھل لے کر آئے اور ان بزرگ کی بارگاہ میں پیش کر دیے. سبحان اللہ. ایسے پیش کیے وہ بزرگ حضور معین الدین غریب نواز کی بارگاہ میں خوش ہو گئے. سبحان اللہ. ایسے خوش ہوئے مختصر بات لمبی ہو جائے گی. ایسے خوش ہوئے اپنی جھولی سے ایک روٹی کا ٹکڑا، سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا. سبحان اللہ. اور اپنے منہ میں رکھا، چبا کے غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا. سبحان اللہ. معین الدین غریب نواز کے جب منہ میں ڈالا تو دل کی دنیا بدل گئی، کیفیت چینج ہو گئی. سبحان اللہ. پہلے معین الدین تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسی چینج ہوئی. آپ نے اس باغیچے کا فیصلہ کر لیا، اس چکی کا فیصلہ کر لیا جس کو آپ چلاتے تھے. اللہ اکبر. اپنی والدہ کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں کہا، ماں میں اب اس کو بیچنا چاہتا ہوں، یعنی کہ غریبوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. ماں نے اف تک نہ کہا. ایسی مائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اف تک نہیں کہا. اور غریب نواز نے وہ تمام باغ، چکی، جتنا مال تھا سارا غریبوں میں تقسیم کر دیا. سبحان اللہ. غریبوں میں تقسیم کر دیا. کیا بات. ایسے تقسیم کیا اور اللہ تعالیٰ نے غریب نواز کو عروج میں پہنچا دیا. علی مولا. ایسی اللہ کو ادا پسند آئی. اللہ نے پھر معین الدین کو معین الدین نہیں بلکہ غریب نواز بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غریبوں کا نوازنے والا. اللہ اکبر. اور آج بھی غریب نواز ہی رہے ہیں. بے شک. جیسے کہ جس طریقے سے ہم لوگ دور دراز سے آ کر بھکاری بن کر عطائے رسول کی بارگاہ سے مانگتے، عطائے رسول دیتے، یہ خواجہ کا بڑا کرم ہے جو آج ہم دور دراز سے آ کر اس روم کے اندر، اس محفل خانے کے اندر بیٹھ کر عطائے رسول کا ذکر کر رہے ہیں. اگر ان کا حکم نہ ہو تو ہم ان کا ذکر بھی نہ کریں. تو قسم پروردگار عالم کی، ہم ٹکڑا بھی کھاتے ہیں تو عطائے رسول کا کھاتے ہیں، کیونکہ ہم شہر ہندوستان، پورے ہندوستان عطائے رسول کا ہے، اس لیے ہم عطائے رسول کا کھاتے ہیں، عطائے رسول کے گیت گاتے ہیں. اور زندگی میں جب تک جان رہے گی ہم عطائے رسول کے گیت گاتے جائیں گے. ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. کل بھی غریب نواز ہندوستان کے مالک تھے اور بروز قیامت تک غریب نواز ہندوستان کے مالک رہیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ عطائے رسول کی شان. جو بندہ آتا ہے عطائے رسول اس کو نواز دیتے ہیں. بے شک. اقبال بھائی ہمارے ہاتھ سے نہیں، کافی برسوں سے آ رہے ہیں. ہمارے حضرت نے بتایا ماشاءاللہ، اور حضرت سے مجھے مل کے پہلی ملاقات ہوئی، بڑا دل باغ ہو گیا. مرشد گرامی حضور سراج الاولیاء خواجہ صوفی شبیر میاں کی یاد آ گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے لوگوں کے پاس میں بیٹھنا، ان کی صحبتوں میں رہنا، پتہ یہ چلا علم کے اندر اضافہ ہو جانا. ایسے صوفیوں کے پاس بیٹھنا، علم کے اندر اضافہ ہو جانا. تو عطائے رسول ہند الولی جب یہاں تشریف لائے اجمیر شریف تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا. ہندوستان کی سرزمین پر آئے، سوکھا تھا
اور غریب نواز آئے تو ہرا بھرا ہو گیا، ہرا بھرا ہو گیا۔ تو ہندوستان جب سے اور آج تک تا قیامت تک غریب نواز کے صدقے سے ہرا بھرا رہے گا اور ہے رہے گا۔ انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر انقلاب آتا رہے گا۔ پھر سلطان الہند عطائے رسول نے اپنی تمام چیزوں کو غریبوں میں تقسیم کر کر جب ایک طرف نکل گئے علم دین سیکھنے کے لیے، علم دین سیکھتے حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، مفتی بنے، تمام بننے کے بعد اپنے استاذ کا دامن تھام لیا، ہاتھ پکڑ لیا، استاذ یہ علم ظاہری تو میں نے سیکھ لیا ہے، اب علم باطنی کہاں ملے گا؟ اللہ اکبر۔ عطائے رسول کی اس کو تلاش ہے، عطائے رسول اس کو تلاش کر رہے ہیں جو علم باطنی سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مفتی بن گئے، عالم بن گئے، حافظ قرآن بن گئے، سب علم سیکھ لیا، ظاہری جو علم تھا وہ سارا سیکھ لیا، اور سیکھنے کے بعد استاد سے کہتے ہیں اب وہ جگہ بتا دو جہاں باطنی علم ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ استاد محترم نہ ادھر بتاتے ہیں نہ ادھر بتاتے ہیں، کہتے ہیں اے معین الدین کہیں نہیں، عثمان ہارونی کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معین الدین غریب نواز کہیں ادھر ادھر نہیں گئے، سلطان الہند عطائے رسول ادھر ادھر نہیں گئے، حضرت گئے خانقاہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں؟ وہ مجمع لگا ہوا ہے، حلقہ ذکر ہو رہا ہے، اللہ اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں، رب کی آوازیں آ رہی ہیں، اللہ اکبر، ذکر کی صدائیں آ رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ کھڑے ہو گئے، کیا دیکھتے ہیں؟ نماز یعنی کہ جنازوں کی فہرست نکلتی جا رہی ہے، میتیں نکلتی جا رہی ہیں آپ کی خانقاہ سے، آپ دنگ اور حیران ہو گئے، میں تو یہاں اپنے دل کو زندہ کرنے آیا ہوں اور یہاں تو میتیں نکل رہی ہیں، جنازوں کی فہرستیں نکل رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کھڑے رہے آپ، کھڑے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ عثمان ہارونی کی نگاہ پڑتی ہے، آپ کے پیر و مرشد کی نگاہ پڑتی ہے، اور پڑھنے کے بعد میں کہتے ہیں معین الدین آ جاؤ، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان۔ اے معین الدین ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ غریب نواز پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میں عثمان ہارونی اپنے سینے سے لگا لیا، کلیجے سے لگا لیا، کہا معین الدین اپنی آنکھیں بند کرو، اپنی آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کی اور کہا کھولو، کیا نظر آ رہا ہے؟ عرش مولا نظر آ رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ آنکھیں پھر بند کرو، نیچے دیکھو کیا نظر آ رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ زمین کے تمام سات و طواق نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ غریب نواز کی عطا ہے۔ فوراً غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور مرید ہو گئے، اور عثمان ہارونی نے فوراً آپ کو خلافت و اجازت دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ 20 سال تک رہے۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع تو تواریخ میں نے پڑھی ہے، ایسا آیا سردی کے موسم کے اندر پانی کی سخت ضرورت پڑی تو آپ اپنے سر پر پانی رکھ کر گرم کر کے دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک جنگل کی طرف سے نکل رہے تھے، عطائے رسول خیمہ لگا دیا، اور لگانے کے بعد میں کہا کہ کہیں گرم پانی مل جائے، تو آپ نے کیا دیکھا؟ کچھ دوری پر ایک روشنی نظر آ رہی ہے، آپ کے پیر و مرشد آرام کر رہے ہیں، عثمان ہارونی آرام کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنا لیا لوٹا اور اس کے دروازے پر پہنچ گئے جہاں روشنی نظر آ رہی تھی۔ پہنچنے کے بعد میں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کنجی بجاتے ہیں، اور بجانے کے بعد میں آواز آتی ہے، کون؟ کہا معین الدین۔ کہا یہاں آدمی کوئی نہیں ہے، میرا شوہر آنکھوں سے نابینا ہے، اندھا ہے، میں رات کے وقت میں دروازہ نہیں کھول سکتی، اقبال بھائی میں دروازہ نہیں کھول سکتی، میں اس لیے نہیں کھول سکتی، میرا شوہر نابینا ہے، اندھا ہے، کسی غیر محرم کو میں اندر نہیں آنے دیتی ہوں۔ معین الدین نے کہا میں ضرورت کے خاطر آیا ہوں، میرے پیر و مرشد آرام کر رہے ہیں اور تہجد کی نماز کے لیے
اٹھنے والے ہیں, مجھے پانی گرم کر کر دے دو. اللہ اکبر. اس عورت نے شرط لگائی, میں پانی گرم کر کے دوں گی مگر مجھے شرط ہے میرے شوہر کو آنکھیں دینی پڑیں گی. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, تاریخ یعنی کہ تمام کو سمیٹتے ہوئے دروازہ کھلا, غریب نواز نے اس کو آنکھیں دی اور پانی گرم کر کے دیا. پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے تو پیر و مرشد اٹھے ہوئے تھے. پیر و مرشد فرماتے ہیں, اے معین الدین آج آنکھیں دے کر آ گئے ہو. علی 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 علی. اے غریب نواز آنکھیں دے کر آ گئے ہو. اللہ. فوراً غریب نواز پیر و مرشد کے قدموں میں گرے, کہا حضور آپ کی نظریں سب جگہ دیکھتی ہیں, یہاں بھی دیکھتی ہیں وہاں بھی دیکھتی ہیں. تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے, دیوانے کی نظروں کو کہاں جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. کیا بات. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سبحان اللہ. ایسے تقدیر بدلتی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, آتے رہیے غریب نواز کی بارگاہ میں, انشاءاللہ زندگی تبدیلیں ہوتی رہیں گی. سبحان اللہ. ہماری زندگی یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب. خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور دوم خلیفہ خواجہ صفی حمید الدین ناگوری, ویسے اور بھی آپ کے خلیفہ ہیں. جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو خلافت و اجازت دی اور دلی روانگی دی, اس وقت آپ نے 3 نصیحت فرمائی جی کہ قطب الدین بختیار کاکی 3 باتوں کا خاص خیال رکھنا. کیا؟ نمبر 1 بھوکے کو کھانا کھلانا, نمبر 2 پیاسے کو پانی پلانا, اور نمبر 3 ننگے کو کپڑا پہنانا. اور آپ بزرگوں کا طریقہ کار دیکھیں, خانقاہوں میں دیکھیں, آپ کو یہی چیز ملے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.